سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 76، سورہ انبیاء اور 17ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، نوحًا، اور نوح کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اذ نادا من قبل، جب انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پکارا، فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فنجیناہ واہلہ، پس ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی سختی سے، بڑے عذاب سے، یعنی طوفان سے بچایا، اور جتنے کافر تھے وہ طوفان میں ہلاک ہوئے، اور اہل طغیان جو کافر تھے ہلاک کر دیے گئے، اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، یعنی کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وداؤد وسلیمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اذ یحکمان فی الحرث، جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے ایک جھگڑے کا، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں، یعنی رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا، وہ بکریاں کسی کی کھیتی میں داخل ہو گئیں اور ساری کھیتی وہ کھا گئیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، اور بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی، یعنی کھیتی کا جتنا نقصان ہوا تھا، نقصان کرنے والی جو بکریاں تھیں ان کی قیمت اور کھیتی کا نقصان دونوں برابر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان بکریوں نے کھیتی کا نقصان پہنچایا، لہذا کھیتی والے کو یہ بکریاں دے دی جائیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بتائیں وہ صورت کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز، یہ مشورہ پیش کیا کہ بکری والا کھیتی میں کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ ہم اس کو پھر دہراتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ جس کی بکریوں نے کھیتی کو نقصان پہنچایا ہے وہ بکری والا کھیتی میں کاشت کرے، ہل چلائے، بیج بوئے، کھیتی اگائے، اور جب کھیتی بالکل تیار ہو جائے، نقصان سے پہلے جس پوزیشن پہ کھیتی تھی اسی پوزیشن پر جب کھیتی کے پودے پہنچ جائیں تو پھر یہ کھیتی والے کو دے دی جائے۔
اور اس مدت کے دوران بکری والے کی بکریاں کھیتی والا استعمال کرے اور ان کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے۔ جب وہ کھیتی تیار ہو جائے اور کھیتی والے کو کھیتی مل جائے تو بکری والے کو بکریاں واپس کر دے۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر جانور چھوٹ جائیں، جو بکریوں کا مالک ہو اسے معلوم بھی نہ ہو، اور بکریاں جو ہیں وہ کسی کی کھیتی میں چلی جائیں اور چرانے والا ان کے ساتھ نہ ہو، تو جانور جو نقصانات کرے اس کا جرمانہ لازم نہیں ہے۔ حضرت مجاہد کا فرمان یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز پیش فرمائی یہ صلح کی ایک صورت تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مطابق دونوں میں صلح کروا دی، کھیتی والے میں اور بکری والے میں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا، یعنی ہم نے احکام کا طریقہ اور اجتہاد کے طریقے انہیں سکھائے۔ جن علماء کو اجتہاد کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتہاد کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پاویں، یعنی جو مجتہد علماء ہیں جنہیں قرآن حدیث اور اس طرح کے 21 علوم پر مہارت ہے، وہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہ پائیں تو وہ اجتہاد کریں، قیاس کریں اور حکم نکال کر بیان کریں۔ اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے تو بھی ان پر مواخذہ نہیں، ان کی پکڑ نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں وہ فیصلہ کرنے میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو 1 اجر۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہدین ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق مسائل بیان کیے، اور جس مسئلے کو انہوں نے کتاب و سنت میں نہ پایا، کتاب و سنت کے اصول کے مطابق انہوں نے اجتہاد کے ذریعے وہ مسئلہ نکالا۔ ہمارے جیسے لوگ عوام ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں، جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے مسائل بیان کیے، ہم ان مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صلاحیت نہیں کہ ہم خود قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکیں، کیونکہ ہم قرآن و حدیث اور دیگر جو ضروری علوم ہیں اس پر مہارت نہیں رکھتے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے، اور پرندے مسخر فرما دیے، یعنی پتھر پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہمارے کام تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد کو تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا، ایک لوہے کا لباس بنانا سکھایا۔ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے، یعنی جنگ میں دشمن کے مقابلے میں کام آئے، اور وہ زرہ ہے۔ سب سے پہلے لوہے کی جیکٹ زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو موم کر دیا، آپ لوہے کو جب ہاتھ میں لیتے تو موم ہو جاتا، اور جس طرح آپ زرہ بنانا چاہتے بنا لیتے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ سلیمان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، یعنی شام کی طرف، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکن تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجری بامرہ، ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی۔ دیکھیں بتوں کی تو مذمت ہے، بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے۔ ہوا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بے شمار اختیارات دیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اختیار دیا، تجری بامرہ، ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ تو حقیقی حکم تو اللہ کا ہے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، مطلب باذن اللہ۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے، یعنی سرکش جنات۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں، دریا میں غوطہ لگاتے اور گہرائی سے ہیرے جواہرات وہ نکال کر لاتے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا اور کام کرتے، یعنی یہ جنات عجیب و غریب صنعتیں، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بناتے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے کہ کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، انتہائی حسین و خوبصورت، کثیر اولاد، کثیر مال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالا، آپ کے بچے، آپ کی اولاد مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں، باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک مجھے دیا اور میرے پاس رکھا اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر آپ بیمار ہوئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی ایک زوجہ جن کا نام رحمت تھا، رحمت بی بی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آزمائش 18 سال رہی۔ ان 18 سال میں آپ نے ایک دفعہ بھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ ان تکلیفوں کو دور فرما۔ آپ کی یہی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما۔ آخر کا کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے شفا دے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من در، تو ہم نے ان کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف انہیں تھی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر۔ وذکریٰ للعابدین، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ آپ نے پاؤں مارا، ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجیے۔ آپ نے غسل کیا تو جسم کے اوپر جتنی بیماریاں، تکلیفیں تھیں، سب دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے،
پھر دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پاؤں مارا، اس سے ایک چشمہ ظاہر ہوا، اس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، آپ نے اللہ کے حکم سے پیا تو جسم کے اندر جتنی تکلیفیں بیماریاں تھیں سب دور ہو گئیں اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ عراق شریف میں ایک علاقہ ہے جسے حلہ کہتے ہیں، وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، اور ان دونوں چشموں کو آج کل ملا دیا گیا ہے اور دونوں چشموں کا پانی ایک ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بڑی شفا رکھی ہے۔ ایک سفر میں جب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور اس پانی کی برکتیں بیان ہوئیں تو ایک بھائی جن کے گھٹنے میں شدید تکلیف تھی، جب بس میں وہ چڑھتے تھے تو چیخ نکل جاتی تھی۔ جب انہوں نے یہ فضائل سنے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک، حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے تو فیل، جس طرح تو نے انہیں شفا دی مجھے بھی شفا عطا فرما۔ پھر انہوں نے یہ پانی اپنے گھٹنے پہ لگایا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ الحمدللہ لگاتے ہی میرے گھٹنے کی تکلیف ایسی دور ہو گئی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ کبھی میرے گھٹنے میں درد ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار کی حاضری اور اس بیر شفا سے، پانی سے فیض لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے دربار سے برکتیں تو ملتی ہیں، یقین انسان کا کامل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ رحمت بی بی کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اس واقعے سے بلاؤں پر صبر کرنے اور اس کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں، صبر کریں اور ثواب پائیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، کل من الصابرین، وہ سب صبر والے تھے کہ انہوں نے محنتوں، بلاؤں اور عبادتوں کی مشقتوں پر صبر کیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے مستحق لوگوں میں سے ہیں، یعنی بے شک وہ ہمارے مقرب بندے ہیں۔ وَظَنُّونِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس بن متی علیہ السلام کو یاد کرو۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلے غصے میں بھرے ہوئے، جلال میں بھرے ہوئے، یعنی آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر تشریف لے گئے کیونکہ قوم نے آپ کی دعوت قبول نہ کی، نصیحت نہ مانی، اب وہ کفر پر قائم رہے۔ آپ نے خیال کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ کفر کے ساتھ اور اہل کفر کے ساتھ آپ کو نفرت تھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا یہ جلال تھا، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو اندھیریوں میں انہوں نے پکارا۔ کئی قسم کی اندھیریاں تھیں، ایک تو دریا سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے اے مالک تیری اجازت پانے سے پہلے جدا ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات سے دعا کرے، یعنی ان کلمات کا ورد کرے اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ بعد نے فرمایا کہ ان کلمات میں اسم اعظم ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس پریشانی میں پڑیں، جس مصیبت میں پڑیں، جس بیماری میں پڑیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، ان کی دعا قبول فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں غم سے نجات بخشی۔ اور مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہنچا دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو، یعنی جب بھی مسلمان ہم سے فریاد کریں، دعا کریں، تو ہم انہیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیں گے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بے اولاد نہ چھوڑ، بلکہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو۔ اور بیٹا مانگنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ میرے مشن کو آگے چلائے، میرا علم آگے پہنچائے اور دین میں لوگوں کو فتنہ نہ کرنے دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ مخلوق کی فنا کے بعد تو ہی باقی رہنے والا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے بیٹا نہ دے، وارث نہ دے، تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور انہیں یحییٰ عطا فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ان کے لیے ان کی بیوی سنواری، یعنی آپ کی زوجہ بانجھ تھیں، ان کو اس قابل کیا کہ وہ بچے کو جنم دے سکیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نیک بندے نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی، پارسائی کی حفاظت کی پورے طور پر، کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا۔ مراد اس سے حضرت مریم ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس عورت کو یاد کرو جنہوں نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور انہیں اور ان کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا، یعنی اپنے قدرت کے کمال کی نشانی بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام، یہی تمام نبیوں کا دین ہے، اس کے سوا جتنے دین ہیں سب باطل ہیں، سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا لازم اور ضروری ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یعنی دین میں اختلاف کیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔
دین اسلام ایک ہی ہے، یہودیت عیسائیت یہ بات کی پیداوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا اس میں آپ دیکھیں دین کی جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ والوں کی تعظیم، ادب، انبیاء کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، اولیاء کی تعظیم۔ یہ تو انگریزوں کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو میلاد کو بدعت کہنے لگے، کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کو بدعت کہنے لگے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے تو سارے مسلمان ان چیزوں پر متفق تھے، بلکہ انگریزوں نے مکہ شریف مدینہ شریف میں جو قبضہ کرایا دشمنان اسلام کا، اور انہوں نے مزارات شہید کیے، اس سے پہلے تو بقی شریف میں جنت المالا میں مزارات موجود تھے، اور صدیوں سے مسلمانوں کے معمول تھا، اور سارے علماء اس پر متفق چلے آئے۔ تو نئے نئے فرقے اور اختلافات یہ انگریزوں کے دور میں انگریزوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پیدا کیے تاکہ مسلمانوں میں انتشار ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی عقیدے پر قائم و دائم ہیں جو صحابہ سے لے کر ہمارے بزرگوں تک پہنچا، کہ جس میں انبیاء کی تعظیم ہو، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی تعظیم ہو، جس میں محبت رسول کا ذکر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسی درست عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ کلن الینا راجعون، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔